بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام آتے تھے جب امت کے اندر، انسانیت کے اندر بگاڑ آتا، جب انسانیت اللہ کو بھول جاتی، اللہ کے احکام کو بھول جاتی، تو اللہ کی معصوم بندے انبیاء علیہ السلام آتے اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ جس اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد میں انسانیت کا نسل کا سلسلہ چلا، آبادی بڑھتی گئی، لوگ زیادہ ہوتے گئے، آدم علیہ السلام کی اولاد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ خاندان بنی، گاؤں بنی، بستیاں بنی، شہریں بنی، ملکیں بنے، سرحدیں بنی، حکومتیں بنی۔ اللہ نے یہ آدم علیہ السلام کی نسل سے ایک سلسلہ چلایا۔ آدم علیہ السلام دنیا میں جب تک تھے، لوگ اپنے باپ یعنی آدم علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے اور اللہ کے حکم پہ چلتے تھے۔ ایک ہی امت تھی، پورے انسان ایک ہی امت تھی، ایک ہی مذہب تھا، سب ایک ہی اللہ کے حکم پر اور اپنے باپ یعنی آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کا وقت آیا دنیا سے جانے کا، جب آپ دنیا سے چلے گئے، پھر ان کے بعد میں ان کے جو بھی بیٹے وغیرہ تھے، دینداری تھی، وہی لوگ اللہ کے حکموں پر چلنا، اپنے باپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا۔ ایک سما گزرتے گیا، شیطان نے دیکھا کہ وہ آدم کی اولاد جس کی طرف سے میں آسمانوں سے زمین پر لعنت کے ساتھ میں بھیج دیا گیا، مجھ پر لعنت کی گئی، مردود کہا گیا، وہ آدم اور آدم کی اولاد جنت میں جائے اور میں جہنم میں۔ اسی طریقے سے اس نے سوچا کہ یہ لوگ کو بہکائے ایک اللہ سے ہٹائے اور ان کے باپ کے طریقے یعنی آدم علیہ السلام کے طریقے سے ان کو ہٹا کر گمراہی کی طرف لائے، ان کے اندر بگاڑ لائے، ان کے معاملات کے اندر بگاڑ لائے، آپس کی بھائی چارے کے اندر بگاڑ لائے۔ پھر اس نے انسانوں پر محنت کیا، پھر انسانوں کے اندر محنت کرنے کے بعد میں اس نے بگاڑ لے کر لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت غیر اللہ کی کرنے لگے۔ باپ کے طریقوں سے ہٹ کر لوگ اپنے اپنے طریقوں کو اختیار کر لیا، شیطانی طریقوں۔ شیطان نے اس وقت میں جو بھی طریقہ ان کو بتایا وہ طریقہ اختیار کر لیا، کیونکہ آدم علیہ السلام جا کر زمانہ ہو گیا، ان کے بعد کے جو لوگ تھے وہ بھی جا کر ایک مدت ہو گئی، لوگوں میں بگاڑ آ گیا، لوگ اللہ سے ہٹ کر دوسروں کی عبادت کرنے لگے۔ جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے رہنے کی ضروریات کو پیدا کیا اور اتنی بڑی زمین انسان کے لیے نچھاور کر دی، اب وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کریں گے تو میرے بھائیو دوستو یہ گمراہی ہے۔ اسی طریقے اللہ نے ان پر بارش کے طریقے سے
تنگی دی، روزی میں تنگ ہو گئی، اولاد کے اندر تنگی، پھر اللہ پاک نے انہی میں سے ایک نبی کو بھیجا۔ جب بھی انبیاء آتے انسانیت میں بگاڑ ہوتا، انسانیت اللہ کو چھوڑتی، اللہ کو چھوڑ کر زندگیوں کو گزارتی، جو دین کے طریقے اس کو چھوڑ کر زندگی کو گزارتی، تو اللہ رب العزت نبی کو بھیجتے تھے۔ نبی آتے ان کو سمجھاتے، جو سمجھتے تو ہدایت پر آتی۔ جیسے نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ لوگ آنے کے بجائے آپ سے مذاق کر اڑاتے تھے، آپ سے دور بھاگتے تھے۔ جب آپ کہنے کو آتے تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے تھے۔ آپ نے انفرادی میں بھی دعوت دی، اجتماعی میں بھی دعوت دی، لوگوں کو بلا کے ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ 950 سال کی مدت ملی، اس مدت پر بھی ایمان پر آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ نوح علیہ السلام کو کشتی بناؤ، پھر کشتی بنائے تو اس پہ بھی مذاق اڑاتے تھے کہ نوح علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ یہ تم جو کشتی بنا رہے ہیں، یہاں سے دریا تو دور ہے، اسے خشکی پہ چلاؤ گے یا بیلوں کے ذریعے سے اسے کھینچو گے؟ یہ لوگ سردار کہتے کہ تم کمزور آدمی کے پاس میں مت بیٹھو، چھوٹے لوگوں کے پاس میں مت بیٹھو، تم بھی نجار ہو جاؤ گے۔ آج تم نجار ہو، 80 آدمی نے اسلام قبول کیا۔ تو نوح علیہ السلام نے بدعا کی، پورے کے پورے جڑ سے اکھڑ گئے۔ کہاں گئی وہ طاقت، کہاں گیا وہ جو ضد پر اڑے تھے؟ سب ختم ہو گیا سیکنڈوں کے۔ کامیاب کون ہو گئے؟ 80 آدمی جس کو گرا کر دیکھتی تھی، جس کو کمزور سمجھتے تھے، جس کو کمزور سمجھتے تھے، لیکن ایمان کی اعتبار میں، ایمان پر لانے پر، اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آئے تو اللہ نے انہیں کامیاب کر کر بتا دیا۔ کشتی میں جب سوار ہو گئے، اسی طریقے سے قوم عاد، قوم سمود کو اللہ نے بڑا طاقتور بنایا تھا۔ نوح علیہ السلام کے بعد میں زمین کا خلیفہ، زمین کا جانشین بنایا تھا۔ وہ لوگ بھی اللہ کی وحدانیت کو چھوڑا، اللہ کا انکار کیا، اللہ کی چیزوں کو استعمال کر کر اللہ کا انکار کیا۔ نبی دعوت دی، حود علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیا، صالح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیا، لیکن ماننے کے بجائے دور گئے، نبی کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ وہی دنیا کے اندر جو چیزیں مل گئی تھی، وہ آدمی وہ سمجھ رہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی چیزیں ہیں، ان سے ہمیں کوئی نہیں کھینچ سکتا، جبکہ ان کے سامنے نوح علیہ السلام کی قوم کا نقشہ تھا۔ کہتے تھے کہ وہ تو وادی میں تھے اسی لیے ڈوب گئے، اسی لیے ہلاک ہو گئے، ہم تو اونچی جگہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے مہلت دی، کئی دن مہلت دی، کئی سال مہلت دی کہ نبی کی بات کو مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو چیزیں اللہ نے دیا وہ چیزیں اللہ سیکنڈوں میں ختم بھی کر سکتا ہے۔ جو حکومت کا مالک اللہ بنا سکتا ہے تو وہ حکومت سے ختم بھی کر سکتا ہے۔ یہ چیز تھی لوگوں کو سامنے، لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی، ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا۔ انسان کو اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو جو دنیا میں بھیجا وہ مختصر وقت کے لیے بھیجا تھا کہ دنیا میں رہو، اللہ کی عبادت کرو،
گناہ ہو گیا تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ توبہ کو قبول کرے۔ اسی لیے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بنی آدم خطاوار ہے، گناہ بنی آدم سے چھوٹے ہیں۔ فرمایا اگر انسان سے گناہ نہ ہوتے، اگر گناہ نہ کرتا، فرشتوں جیسی والے عبادت کرتا، اللہ اسی مخلوق کو پیدا فرماتے جو گناہ کر کر توبہ کرتی، پھر اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا۔ اسی لیے ہر لمحہ غلطی ہوئی تو توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے مغفرت چاہنا چاہیے۔ اللہ مغفرت کرنے والے، بخشنے والے، رحمت کرنے والے، روزی کے دینے والے، راحت کے دینے والے، عذاب قبر سے نجات دینے والے، میدان حشر میں آسانی کا معاملہ کرنے والے، آسان حساب لینے والے، جنت میں پہنچانے والے بھی اللہ ہے، پل صراط میں سے گزارنے والے بھی اللہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی دعوت دی۔ نوح علیہ السلام نے یہ دعوت دی اپنی قوم کو، ہود علیہ السلام نے یہ دعوت دی اپنی قوم کو، صالح علیہ السلام نے یہ دعوت دی اپنی قوم کو، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت دی اپنی قوم کو، لوط علیہ السلام کی قوم نے دعوت دی کہ عجیب اور غریب گناہ میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک تو کفر کرتے تھے، دوسرا اور عجیب اور غریب گناہ میں پڑے ہوئے تھے، اپنی خواہشات کو عورتوں سے چھوڑ کر مردوں سے کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے سمجھایا انہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہو تم لوگ، دنیا کے اندر کوئی قوم نہیں کی، سب سے پہلے تم نے یہ کام کو شروع کیا، اس سے توبہ کرو، اللہ سے مغفرت چاہو، اللہ مغفرت کرے گا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، دعوت قبول کرنے کے بجائے ان کو اپنے گاؤں سے نکالنے، اپنے شہر سے نکالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جو دنیا کا آخرت کا سب سے بڑا خیر ہے اس کو شہر سے نکالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو تباہی نے تو ہلاکت نے تو کیا ہے، اللہ کی ذات سب کچھ کرنے والی۔ انبیاء علیہ السلام یہی دعوت دی۔ آپ اٹھا کر دیکھ لو انبیاء کی سیرت، کتنے انبیاء علیہ السلام نے، سب نے یہی دعوت دی، لوگوں کو ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اپنی اپنی قوموں کو وقت پر دعوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو دعوت دی، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دی۔ جس نے مانا انبیاء کی بات اللہ نے کامیاب کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، آخری نبی، پوری انسانیت کے لیے، پورے عالم کے لیے بھیجی گئی۔ آپ نے صحابہ پر کیسی محنت فرمائی تھی، جب صحابہ پر کیسی محنت فرمائی، اللہ نے ہدایت دیا، بات کو قبول کیا۔ اسی طریقے سے ہر ایمان والا ایک اللہ والا ہے۔ اللہ چاہتے کہ میرے بندے دنیا سے کامیاب کریں، شیطان کے نقش قدم پر۔ شیطان تو چالاک ہے، بنی آدم کو بھٹکائے گا، ہلاکت میں ڈالے گا، لیکن اس سے بچنے کے لیے ترتیب بتائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیز تمہارے درمیان چھوڑ کر جاؤ، قرآن کو، حدیث کو پکڑ لو، قیامت تک کی گمراہ نہیں ہوگی۔ ہزاروں فتنے آئیں گے، اپنی جگہ آئیں گے اور بات ختم ہو جائیں گی۔ فتنے آتے ختم ہونے کے لیے، لیکن حق ختم نہیں ہوتا، حق ہمیشہ رہتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اللہ کے حکم سے نظام چلتا ہے، پوری دنیا کا۔ ساتوں آسمان کا نظام بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے، زمین کا نظام بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے، دریاؤں کے اندر جتنا نظام ہے سب کا سب اللہ ہی کے حکم سے چلتا ہے۔ انبیاء یہی دعوت دیتے تھے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تمہارے پاس مال ہے، مال سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا۔ مال کے اندر کامیابی نہیں رکھی، اللہ کے حکم کے اندر کامیابی رکھی۔ قارون کے پاس میں کتنا مال تھا،
کتنے خزانے کا مالک تھا، کیا ہوا؟ خزانے کام آئے، کئی اونٹوں پر چابیاں جایا کرتے تھے۔ جب اللہ کی بات سے انکار کیا، اللہ وحدہ لا شریک کی نبی کی بات سے انکار کیا، جتنا مال اللہ نے دیا تھا سب کے ساتھ میں اللہ نے ہلاک کر کر بتا دیا۔ فرعون کو دعوت دی گئی لیکن ظلم سے باز نہیں آیا، کیا ہوا؟ تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، اتنے ملک مال کے ساتھ میں، اتنی بڑی بادشاہت کے ساتھ میں، دریا کے اندر ہلاک اور ذلیل کر کر بتا دیا اللہ پاک۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے اندر بڑی طاقت رکھی، یہ امت کو وہی کام دیا گیا، دعوت کا کام دیا۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کے حکموں پر چلنا، زندگی کی ضروریات کو جتنا دیا اللہ اس کو خوش رکھنا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے لیے دو چیزیں بہتر ہیں لیکن وہ دو چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ ایک تو انسان کے لیے کم مال بہتر ہے اعمال میں، کیونکہ کم مال پر راضی ہوگا تو اللہ کم اعمال پر راضی ہو جائے۔ آج انسان کم مال پر راضی نہیں ہوتا، مال کے چکر میں آدمی قرضدار ہو جاتا ہے۔ آدمی قرضے سے بچنا چاہیے۔ اس حکیم لقمان نے فرمایا، بیٹے قرضہ رات کی نیند خراب، دن کا چین خراب کرنے والا ہے۔ جو ملا خوش رہو، الحمدللہ کھانے کو مل گیا اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نعمتوں کو بڑھائے گا۔ آدمی زیادہ کے چکر میں قرضدار ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اس کی فیملی پریشان، انہیں پریشان۔ اور دوسرا فرمایا، موت آدمی کے لیے بہتر ہے، دنیا کے تمام فتنوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اخلاق والا بنایا، تمام انبیاء کے اخلاق کی بھی تعلیم دیتے تھے، اور رشتہ داری کو قائم کرنے کی تعلیم دیتے تھے، لوگوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرو اس کی تعلیم دیتے تھے، ہر ایک کے ساتھ میں نرمی سے بات کرو اس کی تعلیم دیتے تھے، رشتے مت توڑو اس کی تعلیم دیتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت اس طریقے سے کہ آپس میں مت جھگڑا کرو، مت لڑو، اس کی تعلیم دی۔ ایک انسان دوسرے انسان سے مل کر رہے، یہ تعلیم تھی انبیاء کی، یہ تعلیم تھی انبیاء علیہ السلام کی۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے دنیا کے جتنا انبیاء علیہ السلام آئے، لوگوں میں محنت کی، لوگوں کو بتایا کہ لوگوں جنت کے اعمال کرو، جنت اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ جنت کے اندر ایک سے ایک نعمت، دنیا میں وہ نعمت نہیں ہے جو جنت کے اندر اللہ نے نعمت تیار کی۔ کتنی زندگی بنائی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 سال ہو۔ آدمی 60 اور 70 سال میں، آج تو 50 میں آدمی ختم ہو جائے، 40 میں آدمی ختم ہو جائے۔ جو بھی لمحہ ملا اس میں اللہ کی عبادت کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، لوگوں کے حق برابر ادا کرنا، کسی کا حق نہیں کرنا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حق کو معاف کرے گا لیکن بندوں کے حق کو معاف نہیں کرے گا۔ کسی کی زمین کھا گئے اس کو دینا پڑے گا، کسی کا مال کھا گئے اس کو واپس دینا پڑے گا، کسی کو ناحق مارا اس کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ یہ تمام چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو آگاہ کیا، اس امت کو بچنے کو بتایا۔ بھائی کا حق ادا کرو، بہن کا حق ادا کرو، پڑوسی کا حق ادا کرو، شہر والوں کا حق ادا کرو، بستی والوں کا حق ادا کرو، سب کے ساتھ میں اچھا رہو، اچھی بات کرو، سب کے ساتھ محبت سے رہو، سب کے ساتھ میں بھائی چارے سے رہو، سب کے ساتھ میں۔
یہ پیغام دیا. زندگی تو ختم ہونے والی ہے. زندگی بنی ختم ہونے کی. دنیا میں آیا آدمی مرنے کے لیے. آدمی آنے سے پہلے، انسان پیدا ہونے سے پہلے موت تیار ہو گئی اس کی. کہاں پر آئے گی یہ اللہ کو، کس حال میں آئے گی یہ اللہ کو. دنیا میں جہاں کونے میں موت لکھی ہوگی آدمی اللہ اسے پہنچا کے رہیں گے موت وہاں پر. اس لیے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. انبیاء علیہ السلام نے یہی محنت فرمائی، لوگوں کو یہی بتایا، یہی دعوت دی. لوگ نوح علیہ السلام نے یہ دعوت دی، ہود علیہ السلام نے یہ دعوت دی، صالح علیہ السلام نے یہ دعوت دی، ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، لوط علیہ السلام نے دعوت دی، شعیب علیہ السلام نے دعوت دی، موسیٰ علیہ السلام نے یہی دعوت دی. ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کرو اور برائیوں سے بچو. شراب پینے سے بچو. شراب میں کتنی برائی ہے، تمام برائیوں کی جڑ بتائی گئی شراب کو. آدمی شراب پیتا ہوش میں نہیں رہتا. دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان. کتنے شرابی دیکھو روڈ پر پڑے ہوئے رہتے شراب پیتا. ان کے گھروں کے اندر کتنے پریشانیاں چلتی اس کی شراب پینے کی نبوت سے. وہ شراب پیتا آ گئی تو گھر میں ہنگامہ مچاتا. گھر والے پریشان، پڑوسیاں پریشان، بستی والے پریشان. شراب پینے سے. چوری کرنے سے روکا گیا. چوری کرنے سے چور ذلیل ہوتا اور دوسرے کا نقصان اس کا مال چرا لیا. جو مقدر میں لکھا اس کو مال مل کر رہے. چوری کرنے سے بچو. زنا کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا، اس سے بچو. نسل کی حفاظت ہوتی ہے. غیبت کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا، چغل کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا، فساد کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا. یہ تمام چیزوں سے آدمی کو بچتے رہنا، بچاتے رہنا چاہیے. اپنے آپ کو آدمی اگر عادی بنا لے گا ان چیزوں کا، بچنے کا، بچانے کا، تو اللہ اسے بچاتے رہتا. نمازوں کا بھی عادی بنانا چاہیے. 5 وقت دی گئی نماز پڑھنا چاہیے. مرنے کے بعد میں نماز کا حساب ہوگا. کتنا کھایا کتنا پی گا وہ حساب نہیں. مرنے کے بعد میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے. تم نے کتنی نمازیں پڑھی تھی؟ ظہر کی، عصر کی، فجر کی، مغرب کی، عشاء کی. آج ہمارے نماز کے لالے پڑے. مؤذن آواز دے رہا، مسجدیں خالی ہیں. اب رمضان کا مہینہ، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. روزے رہنا چاہیے. اسی لیے میرے بھائیو دوستو، اپنے آپ کو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. عافیت مانگنا، بیماری سے شفا مانگنا. کتنے بیمار ہیں ان کی بیمار تاری کرنا، ہمت دلانا. فرمایا کہ کوئی آدمی مصیبت دہ کو اس کی مصیبت کے وقت میں ہمت دلاتا ہے تو اللہ رب العزت جو مصیبت پہ صبر کرتا ہے اس کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ کے پاس میں ثواب کی کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں. اللہ برابر اس کو اجر دیتے رہتے ہیں. اللہ تو اللہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دی، ایمان پر خاتمہ فرمائے، صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال کی روزی عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو قرضے میں ڈوبے ہوئے اللہ ان کی قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں بناتے ہیں، جو ماں باپ کے نافرمان ہو چکے ان کو فرما بردار بناتے ہیں، پڑوسیوں کا حق ادا کرنے والا بناتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کی
نیک تمناؤں کو قبول فرما دے. آمین.